أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے سردار ہیں، تمام اتقیاء اور اولیاء کے امام ہیں، تمام نبیوں کے اور رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت والی کوئی ہستی مخلوق میں موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اس کے دلائل اتنے زیادہ ہیں، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ زیادہ تر فضائل بیان کرتے ہیں، ہمارا زیادہ زور آپ کے ادب اور احترام اور آپ کے فضائل پر ہوتا ہے۔ فضائل پر بات کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں الا ماشاء اللہ کہ فضائل پر بات کرنے سے ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ جتنے بھی فضائل بیان کر دیے جائیں، جتنا بھی ادب و احترام، مقام، شان، مناقب بیان کر دیے جائیں، تو شاید یہ صرف یہ چیز ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فضائل بیان کرنا آپ سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کے فضائل، آپ کی شان، آپ کی منقبت بیان کرنا یہ بھی آپ سے محبت کا ایک حصہ ہے، لیکن صرف فضائل بیان کرنا اور فضائل بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اور اس میں وہ ایسی چیزیں بھی بیان کر رہا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، ایسے فضائل بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ دین میں غلو ہو رہا ہے، ایسے فضائل بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ جو آپ کا رسالت کا مقام ہے، اس رسالت سے آگے بڑھ کر الوہیت کے مقام میں آپ داخل ہو رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ دیکھیے، ہمارا دین ایک عادلانہ دین ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد کتاب و سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دونوں چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن ہم تک پہنچا، حدیث ہم تک پہنچی۔ ہمارا دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب ہم کچھ ایسی فضیلتیں بیان کر دیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں، غلو میں اتر آئیں، تو ہمارے دین میں ہمیں غلو سے منع کیا گیا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تمہاری گمراہی کی بڑی وجہ تم نے دین میں غلو کیا، تو تمہیں اپنے دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی بات ناحق نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو مثال پیش کی، یہود و نصارہ اہل کتاب کو یہ نصیحت کر کے کہ یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے انہیں اللہ اور اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ انہیں ان کی رسالت کے مقام سے، جو عبودیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے،
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رسالت کے مقام میں بھی سب رسولوں سے افضل مقام پر فائز ہیں، لیکن مقام رسالت یہ آخری مقام ہے۔ آپ کے اندر خدائی صفات پیدا کرنا، یہ وہی خرابی ہے، یہ وہی غلو ہے جس میں یہود و نصارہ مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے، اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو گئے۔ ایک تو ہم فضائل بیان کرتے ہیں، اور فضائل بیان کرتے کرتے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، قرآن ہو یا حدیث ہو، ہم ایسے فضائل بیان کر دیتے ہیں جو نہ قرآن میں موجود ہیں نہ حدیث میں موجود ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے کرتے قرآن و حدیث کو کراس کر لینا، اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، یہ اللہ پر ناحق بات کہنا ہے، یہ دین میں اضافہ کرنا ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ شرک کے برابر جرم ہے، اللہ معاف کرے۔ دوسرا، ہم فضائل بیان کرتے ہیں اس لیے کہ فضائل بیان کرنے والا فضائل بیان کر رہا ہے، چاہے وہ صحیح احادیث سے کتاب و سنت کی نصوص میں موجود ہوں، سننے والا سن رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، بس بات ختم۔ کہنے والے نے بات کر دی، سننے والے نے سن لی، ہم نے سمجھا کہ ہم نے بڑی تعظیم کر لی، ہم نے بڑی نیکی کر لی، ہم نے بڑی محبت کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے صرف یہ تقاضا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ کسی اور کے وہ فضائل نہیں ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن آپ کے ہم پر ایسے حقوق ہیں امت پر جو آپ کے حقوق ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ان ذمہ داریوں کو کس نے بجا لانا ہے؟ جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بار بار زور ہے، وہ ذمہ داریاں کس نے پوری کرنی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف صحابہ کرام کی نہیں، صرف اولیاء اللہ کی نہیں، صرف علماء کرام کی نہیں، جو بندہ بھی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، اس امت کا اپنے آپ کو ایک فرد سمجھتا ہے، ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور ہمارے فرائض، ہمیں اپنے فرائض، اپنے واجبات کو پہچاننا ہے، دیگر تمام معاملات میں بھی، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کی شان، آپ کے فضائل، آپ کے ادب و احترام، آپ کی محبت کا حقیقی تقاضا۔ اگر ہم اپنے فرائض نہیں سمجھتے، سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہم پر ذمہ داری آ جائے گی، یا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے ان کو، اور ہمیں ان کے مطابق کوئی سال کا کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک ہفتہ، کوئی ایک دن نہیں، ہر لمحے ہمیں اپنے ان فرائض کو یاد رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے فرائض کو بجا لانے کے لیے ہر لمحہ کوشش کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری، ہمارا سب سے پہلا فرض وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا جائے۔ رسول، یاد رکھیے، بندہ ہوتا ہے، مخلوق ہوتا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں سب سے افضل ہیں، آپ رسول ہیں، اور ہمیں آپ کو رسول ماننا ضروری ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ بھی ماننا ہے۔ ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ توحید، یہ کلمہ شہادت، آپ جو بھی اسے کہہ لیں، یہ تشہد میں بھی موجود ہے، دیگر کئی مقامات پر بھی موجود ہے۔
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हर उम्मती सबसे पहले किस बात की गवाही देता है कि मैं गवाही देता हूँ दिलो जान से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल समझा जाए, अल्लाह का नबी जिन पर अल्लाह की तरफ से वही हुई और अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा। आप अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं, और आप आम रसूल नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलुल अज़म रसूलों में से हैं, जो रसूलों में एक ख़ास मकाम है जिनका। और फिर आप सिर्फ़ उलुल अज़म रसूलों में से नहीं हैं, आप सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, तमाम रसूलों के भी सरदार हैं। रसूलों में से कोई रसूल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आप रसूल हैं, रसूल से ऊपर नहीं हैं। आप में खुदाई सिफत कोई भी नहीं है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर रसूल। रसूल से ऊपर नहीं है। कोई बंदा ये कहे कि चूँकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, उलुल अज़म रसूलों में से हैं, रसूलों के भी सरदार हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब रसूलों से ऊपर हो गए। अब आप अल्लाह के बंदे नहीं रहे, अल्लाह की मखलूक नहीं रहे, आपके अंदर अल्लाह की सिफ़ात आ गईं। अब आप पैदाइश से और मौत से और उन चीज़ों से जो रसूलों को, अल्लाह के बंदों को लाहिक होती हैं, अब आप उन चीज़ों से भी मुस्तस्ना हो गए हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने, जो अल्लाह का रसूल मानता है आपको, तो अल्लाह के रसूल इस तरह नहीं होते। अल्लाह के रसूल पैदा भी होते हैं, अल्लाह के रसूल फौत भी होते हैं, और अल्लाह के रसूल अल्लाह की मखलूक होते हैं। और अल्लाह का रसूल होने के बावसफ़, उसके बावजूद, सबसे बड़ा मकाम रसूल होने का है, उसके बावजूद मखलूक होने के एतबार से जो कमियाँ कोताहियाँ बंदे बशर में मौजूद हैं वो रसूलों में मौजूद हैं। उनमें वो खुदा की कामिल सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात उनमें नहीं है, एक ज़र्रा बराबर भी नहीं है। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के हुजूर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया और आपने उस पैगाम पर लब्बैक कहा, तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसा शख्स भी एक दफ़ा इतना दुख था और इतनी तकलीफ़ थी कि वो एक दफ़ा आप समझिए कि अपने आप में नहीं रहे, और वो कहने लगे कि जो शख्स ये कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए हैं, मैं तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। उनका ख़्याल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जलीलुल क़दर पैगम्बर, तमाम नबियों के सरदार, और आप अल्लाह के पास चले गए। तो इस सदमे की कैफियत में हैं कि ये अल्फाज उनके मुँह से निकले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, जो उनसे भी अफजल हैं, जो उनसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। सैयदना उमर ख़ुद कहते हैं, मुझे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िंदगी के 2 अय्याम दे दिए जाएँ, मेरी ज़िंदगी के सारे अमाल ले लिए जाएँ, तो मुझे वो काफ़ी होंगे। सैयदना उमर ख़ुद फरमाते हैं कि जब भी दीन का मामला हुआ है, मैंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के साथ नेकी में मुकाबला करने की कोशिश की है, मैं कभी उनको नेकी में हरा नहीं सका, हमेशा उनको अपने से आगे पाया है, नेकी में भी और दीन पर अमल करने में भी और हर चीज़ में। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आए, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने आकर जब ये सारा मंज़र देखा, सैयदना उमर की कैफियत देखी, तो ये कुरान करीम की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, मर्तबा रिसालत का, शान रिसालत अपनी जगह पर, लेकिन आप रसूल हैं, रसूल से ऊपर नहीं हैं। आप में खुदाई सिफत नहीं है कि ज़िंदगी और मौत से आप मावरा हो जाएँ। क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, आपसे पहले बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं, वो भी अल्लाह के पास जा चुके हैं। अफ़ा इम माता व क़ुतिला इन्क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या अगर वो फौत हो जाएं
قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی تلاوت کی، کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے قدموں پر پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنے قدموں پر پلٹا تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت کریمہ میں نے آج پہلی مرتبہ سنی ہے، کبھی اس انداز سے غور نہیں کیا تھا اس آیت کریمہ میں۔ رسالت کا مطلب شان رسالت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، لیکن بس رسول ہیں، رسول سے اوپر نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو رسول ہیں، رسول سے اوپر نہیں ہے۔ اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ سیدہ مریم ہو، ان کا اعلیٰ ترین مقام صدیقیت کا ہے، اس سے اوپر کا نہیں ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، مسیح ابن مریم بھی رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں صدیقہ کائنات ہیں، افضل ترین خاتونوں میں سے ایک ہیں۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں محتاج تھے کھانے کی ضرورت تھی۔ جو کھانا کھاتا ہے، جو بازاروں میں چلتا ہے، بازاروں میں چلتے تھے، اس کو اس کھانے کو نکالنے کی بھی ضرورت ہے، واش روم جانے کی بھی حاجت ہے، دیگر بہت سارے ایسے عوارض جو بشر کو لاحق ہوتے ہیں، انہیں لاحق ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ان کے اندر کوئی خدائی صفت آ گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے اتنے حساس تھے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کے ہیں آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت صحابہ سے بڑھ کر کون کرتا ہوگا؟ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہ جو اللہ اکیلا چاہے، مشیت میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے اور رسول سے اوپر نہ مانا جائے، اور ہماری ذمہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سے پہلے اللہ کا بندہ مانا جائے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، یہ نہیں فرمایا رسولہ وعبدہ، فرمایا عبدہ ورسولہ، پہلے اللہ کا بندہ مانا جائے پھر رسول مانا جائے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے کرتے اللہ اور رسول میں فرق ہی نہیں رکھنا تو پھر عبودیت کا کیا معنی ہوا؟ قرآن کریم میں دیگر نصوص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں، ان فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت آپ کی کمال بندگی ہے، آپ کا اللہ کا کمال بندہ ہونا، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اعلیٰ مقامات پر، ان مقامات پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے فضیلت بیان کی ہے، وہاں فرمایا کہ وہ میرے بندے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ فضیلت کی بات ہے، جو جتنا اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ اتنا کمال درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسراء کا مقام، معراج کا مقام کتنا بلند مقام ہے۔ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر، اور پھر صرف وہاں تک نہیں، آسمانوں کی سیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، آسمانوں پہ بلا لیا اپنے قریب، اتنا بلند مقام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں اس عظیم الشان مقام کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کر کے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بہت پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی کس کو؟ اپنے بندے کو۔ بہت فضیلت کا مقام بیان ہو رہا ہے، بڑا شرف بیان ہو رہا ہے۔ اللہ نے بیت المقدس کی بھی سیر کروائی، آسمانوں کی بھی سیر کروائی، فرمایا کس کو کروائی؟ اپنے بندے کو، جو اللہ کا کمال بندہ تھا، اللہ کی کمال بندگی کرتا تھا، اللہ کے سامنے جھک جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات ماننے کا مطلب ہے آپ بندے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے،
حالانکہ آپ کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے عاجز بندے ہیں. آپ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے, آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور اتنی لمبی عبادت کرتے تھے, اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا, اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ سیدہ عائشہ دیگر صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہوتا کہ کہیں آپ فوت ہی تو نہیں ہو گئے, اتنی اللہ کی عبادت کرتے. تو آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اے میرے امتیوں, اے مجھ پر ایمان لانے والوں, میرے بارے میں اس طرح غلوب نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلوب کیا تھا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ, سوائے اس کے کہ نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں, عاجز بندہ ہوں, اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہاں کرو. میرے بارے میں غلوب نہ کرنا, مجھ میں خدائی صفات پیدا نہ کرنا. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتا ہے اور اللہ کا رسول مانتا ہے, آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتا ہے, تو اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے. جو آپ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائے اس کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے. صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے, صحابہ کرام کے مجموعی مقام اپنی جگہ پر بہت فضائل ہیں. ان کا یہی فضیلت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بخشا. لیکن بعض ایسے پہلو بھی ہو سکتے ہیں کہ بعد والے بعض اکا دکا مقام میں بعض پہلو سے صحابہ کرام سے بڑھ جائیں. اگرچہ مجموعی طور پر جو صحابہ کی فضیلت ہے پوری امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, امت کا کوئی فرد صحابہ کرام کے بعد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن ایک ایسا شرف ہے, ایک ایسا پہلو ہے کہ اس میں بعد والے صحابہ سے بڑھ جاتے ہیں. بعد میں ایمان لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ماننے والے, وہ صحابہ کرام سے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ارشاد ہے. آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی, جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو خوشخبری ہو, سعادت ہو, جنت کا ایک مقام ہے. وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي, اور اس شخص کو 7 دفعہ خوشخبری ہو, 7 دفعہ سعادت ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر مجھ پر ایمان لایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا مطلب؟ اس طرح ایمان لانا جس طرح اللہ رسول نے حکم دیا ہے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ماننا. جو دیکھ کر ایمان لائے اس کے لیے بھی خوشخبری, جو بغیر دیکھے ایمان لائے جن میں ہم لوگ قیامت تک آنے والے مسلمان شامل ہیں انشاءاللہ, تو 7 دفعہ ان کے لیے خوشخبری ہو. اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے, چاہے وہ اپنے آپ کو تورات کا ماننے والا کہے, چاہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہے, چاہے وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں کا پیروکار کہے, وہ جہنمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ نہیں سنتا میرے بارے میں کوئی ایک شخص اس امت میں, چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو. یہودی, عیسائی, ہندو, مسلمان سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ نے فرمایا میرے بارے میں کوئی یہودی کوئی عیسائی میرے بارے میں نہیں سنتا, ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ, پھر وہ مر جاتا ہے مجھ پر ایمان لائے بغیر, مجھ پر جو وحی اتری ہے اس پر ایمان لائے بغیر, الا کان من اصحاب النار, مگر وہ آگ والوں میں سے ہوگا. ایک شخص تمام نبیوں پر ایمان لے آئے, تمام کتابوں پر ایمان لے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ پر اترنے والی وحی پر ایمان نہ لائے, تو وہ جہنمی ہے, وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کے آنے کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا فرض, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کا ادب اور آپ کا احترام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی بات کو, آپ کی شخصیت کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھا جائے.
لوگوں میں بھی بڑے عزت والے، بڑے احترام والے ہوتے ہیں۔ انسان ماں باپ کی بڑی عزت کرتا ہے، انسان مرتبے والوں کی بڑی عزت کرتا ہے، انسان علماء کی بڑی عزت کرتا ہے، اقتدار والوں کی بڑی عزت کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی عزت، آپ کی توقیر اس طرح ہوگی کہ جس طرح کی توقیر کسی اور کی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان انسانوں میں، مخلوق میں اور کسی کی نہیں ہے، آپ کی اتنی توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم میں سے کوئی شخص آپس میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ جس طرح کوئی ایک دوسرے کو پکارتا ہے، رسول کو اس طرح نہ پکارو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے مخاطب کرنا ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ بعض علماء کرام، بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی، کہ رسول کو ایسے نہ پکارا جائے جس طرح ہم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو پکارتا ہے۔ ایک دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ رسول کی پکار کو، رسول کے حکم کو ایسے نہ لیا جائے جیسے ہم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے حکم کو لیتا ہے۔ دعا الرسول، رسول کی پکار ہمیں، ایک تو ہے نا ہمارا رسول کو پکارنا، اور ایک ہے رسول کا ہمیں حکم دینا۔ یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں، گرامر کی روح سے دونوں باتیں صحیح ہیں۔ دعا اور رسول کا معنی رسول کو پکارنا بھی ہو سکتا ہے، اور دعا اور رسول سے مراد رسول کا ہمیں پکارنا، رسول کا ہمیں حکم دینا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں تفسیریں موجود ہیں سلف صالحین کی، اور دونوں صحیح ہیں۔ تو رسول کی پکار کو، رسول کے حکم کو عام لوگوں کے حکم کی طرح نہ سمجھا جائے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے علماء ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے صاحب اقتدار ہی کیوں نہ ہو۔ جب رسول کی بات آ جائے گی تو باقی تمام باتیں ان کو پس پش ڈال دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، اور مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اس قبر والے کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ ہر ایک کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہر ایک کی بات پہ شک و شبہ ہو سکتا ہے، ہر ایک کی بات صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ غلط بھی ہو سکتی ہے، چھوڑی جا سکتی ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہلکا لے، قرآن کریم میں اللہ کا پھر ڈانٹ اور پھر اللہ کا حکم سن لیجئے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا وہ دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ رسول کے ایک حکم کی مخالفت کرنے پر انسان آزمائشوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے آزمائش قتل سے بڑی چیز ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑی چیز ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ انسان کو فتنوں کا شکار کر سکتی ہے، قتل سے بڑی چیز کا شکار کر سکتی ہے، یا عذاب علیم سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، دیکھیے بعض دفعہ ایک شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں رسول کی مخالفت کر رہا ہوں، پتہ ہونا چاہیے اس کا بھی، لیکن اگر ایک شخص کو پتہ نہیں لگا، لا علمی میں اگر اس سے رسول کی مخالفت ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک بندہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہے، قرآن کا حکم واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے، پھر وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، پھر وہ مخالفت کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سن لیجئے، پھر اللہ کا حکم سن لیجئے
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھر جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہم اسے وہیں بھیج دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، پھر وہ جنت جانا ہی نہیں چاہتا۔ ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرنا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے، ہمیں پتہ ہے اللہ کا کیا فرمان ہے، رسول کا کیا فرمان ہے، ہم دیدہ دلیری سے اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم آگے سے اگر مگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہم نماز اور نماز کے طریقے میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک۔ بھئی یہ نماز، یہ وہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ نے، دنیا تو چاند پر پتہ نہیں پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا کر، سات آسمانوں پہ بلا کر اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا تھا، نماز کا طریقہ سکھایا، اللہ نے نماز کا طریقہ سکھایا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہے، تمہارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، تمہیں جان کا خوف ہے، تو تم نماز پیدل چلتے ہوئے سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ کو پتہ فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی، نماز چلتے ہوئے نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں خوف کی حالت میں نماز چلتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، سواری پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، جب خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر اللہ کا ذکر ایسے کرو۔ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز کا ذکر ہو رہا ہے، نماز کی بات چل رہی ہے، اور نماز سے بڑا اللہ کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو فرمایا کہ جب امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر یعنی نماز ویسے پڑھو کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جانتے نہیں تھے، اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب اس کے بارے میں ہم سستی کا مظاہرہ کریں اور ہم کہیں کہ دنیا تو وہاں سے وہاں پہنچ گئی ہے، ہم ابھی تک انہی پھڈوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہی چیزیں ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا، آپ کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حرف آخر سمجھا جائے۔ ایک طرف تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی بات کریں، آپ کی شان کی بات کریں، آپ سے محبت کے دعوے کریں، اور دوسری طرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اعتراض کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا، عورتوں کو چادر لینے کا حکم دیا، ہر عورت کو، ہر مسلمان عورت کو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، آپ کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھیں، ونساء المؤمنین، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیں، اپنے اوپر کپڑا لٹکا لیں، اور ہم انہی چیزوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوں، ہم بنیادی ترین دین کے احکامات پر عمل نہ کریں۔ میں اکثر جب بھی بات ہوتی ہے دین کی، کتاب و سنت کی، میں دو مثالیں عام طور پر دیتا ہوں، مردوں کے حوالے سے داڑھی کی، شخصیت کی، عورتوں کے حوالے سے پردے کی۔ یہ ایسے احکامات ہیں اللہ رسول کے کہ یہ ظاہری احکامات ہیں، اگر ایک بندہ ان ظاہری احکامات پر عمل شروع کر دے باقی احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا، اور اگر ایک بندہ ان ظاہری احکامات پر ہی عمل نہ کرے، ان احکامات کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو، اللہ رسول کے فرمان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں دیا، اگر ایک بندہ اللہ رسول کے صریح احکامات کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت بنانے پر راضی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، اور پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں جو احکامات دیے، ظاہری احکامات، پہلے ظاہری احکامات پر عمل کریں،
اللہ فرماتے ہیں ظاہری احکامات پر عمل کرو گے تو دل کے اندر بھی ایمان اترے گا۔ ہمارے ہاں لوگ الٹی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ظاہری چیزیں نہیں چاہیے، ہمارے تو دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ کسی سے پردے کی بات کرو، وہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر پردہ موجود ہے۔ کسی سے داڑھی کی بات کرو، وہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر داڑھی موجود ہے۔ ایسی داڑھی ایسے پردے کا اللہ رسول نے حکم نہیں دیا، انہوں نے ظاہری پردہ اور ظاہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حکم دیا۔ اللہ نے جب پردے کا حکم دیا تو فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا اور پردے کا حکم دے کر کہا کہ یہ ازواج مطہرات کے دلوں کو اور صحابہ کرام کے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اے صحابہ تمہارے دلوں کی پاکی کے لیے اور ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکی کے لیے یہ زیادہ پاکیزہ چیز ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ظاہری احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ دل کے اندر بھی ایمان اتار دے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ظاہر پہ نہیں ہے، دل میں ہے۔ یہ عجیب منطق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقاضا یہ دین کو مکمل سمجھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جن چیزوں کا حکم دیا، جن سے روکا ان سے روکا جائے، جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے۔ آپ کی وہ سنتیں جو آج بھلا دی گئی ہیں ان سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسے پہنتے تھے، آپ کی شلوار، آپ کا تہبند کہاں ہوتا تھا؟ آج لوگوں سے بات کریں، لوگ پھر وہی بات آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چھوٹی نہیں تھیں، صحابہ کرام کے ہاں چھوٹی نہیں تھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو تکبر سے نہیں کرتے، جو تکبر سے کرے تو اس کے لیے یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ تکبر سے کرنے والے کے لیے بھی سزا ہے، اور جس کے دل میں تکبر نہ ہو لیکن وہ ڈھٹائی سے کری جا رہا ہے اس کے لیے بھی سزا ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں تکبر کے ساتھ شلوار کو لٹکانا اس کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اللہ اس سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کریں گے، اور کئی احادیث میں تکبر کا ذکر نہیں بھی ہے اور سزا بھی چینج ہے۔ ما اسفل من الکعبین ففی النار، شلوار تہبند کا جو حصہ 2 ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے، کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، اور سزا بھی فرق ہے۔ عام احادیث میں ہے کہ جو اپنے تہبند کو تکبر سے نیچے لٹکائے ٹخنوں سے تو اللہ قیامت کے دن اس پہ نظر کرم نہیں کریں گے، عام سزا یہ ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو بھی ٹخنوں سے نیچے ہے حصہ تو وہ آگ میں ہے، سزا بھی فرق ہے۔ اور بعض احادیث مبارکہ سے تو پتہ لگتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر کی نشانی ہے۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، آپ تکبر سے کریں نہ کریں یہ تکبر ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ دھیان کرتا ہے کبھی نیچے ہو جائے اسے پتہ نہ لگے تو یہ قابل معافی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، ایک بندہ تیمار داری کے لیے آتا ہے، واپس جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کر لو۔ اتنا ہلکا معاملہ نہیں ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گزرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنا تہبند اوپر کرو، صحابی اوپر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور اوپر کرو، وہ اور اوپر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور اوپر کرو، نصف پنڈلی پر آتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ فرمایا اگر کسی نے نیچے کرنا ہے، نیچے کرنے کی اجازت ہے 2 ٹخنوں تک، اس سے نیچے کی اجازت نہیں ہے، جو اس سے نیچے ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔ بڑے واضح احکامات ہیں لیکن ہم نہیں عمل کرتے، کیونکہ لوگ اس کو، یہ فیشن نہیں ہے شاید، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بن گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی بھولی بسری سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ جو زندہ کرے گا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها، اس کو اپنا اجر بھی ملے گا، جو اس کے کہنے پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، اسے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما،
کہ کسی شخص کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، ایسا شخص ایمان کی مٹھاس پاتا ہے۔ اور اگر لوگوں میں سے کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے تعلق رکھنا ہے، تو اللہ کے لیے تعلق رکھیں، اس سے بھی ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ اچھا جی، میں نے ذکر کیا کہ سب سے زیادہ محبت مخلوق میں اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق سے محبت ہو سکتی ہے اللہ کی محبت کے دائرے میں رہ کر، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد مختلف مراتب ہیں۔ انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے علماء سے محبت کرتا ہے، اپنے حکمرانوں سے محبت کرتا ہے، اساتذہ سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، انسان دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ باقی محبتیں بھی جائز ہیں اگر وہ اللہ رسول کی محبت کے دائرے کے اندر رہ کر ہوں۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں، کچھ تعلق ایسے ہیں جو ناجائز ہیں۔ انسان حرام محبت کرتا ہے، کسی غیر محرم سے، کسی غیر لڑکی سے محبت کرتا ہے، لڑکی کسی غیر محرم سے محبت کرتی ہے، کسی غیر محرم سے تعلق رکھتی ہے، یہ حرام محبت ہے، حرام تعلق ہے۔ کچھ محبتیں جائز ہیں، اولاد سے محبت، میاں بیوی کی محبت، ماں باپ سے محبت، لیکن جائز محبت بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو وہ ناجائز ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد سے محبت اگر نبی سے زیادہ ہو جائے، اپنے ماں باپ سے محبت نبی سے زیادہ ہو جائے، مال و دولت اپنے گھر سے محبت نبی سے زیادہ ہو جائے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر تمہیں تمہاری اولادیں، تمہارے ماں باپ اور تمہارے بہن بھائی، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے گھر، تمہارے کاروبار، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، دیکھیں ان چیزوں کی ایک فطری محبت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ اگر اللہ رسول سے بڑھ جائیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے بعد، اور محبت کا تقاضا وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔